آج کی اس خوبصورت محفل کی مسند صدارت پر جو شخصیت جلوہ افروز ہے اس سے کون واقف نہیں۔ پروفیسر عنایت علی خان، اردو مزاحیہ شاعری کا ایک باوقار اور معتبر نام۔ جناب عنایت علی خان جی بھائی حضرات، مشاعرہ تو کہا بار تھا، پھر فکر انگیز کلام آپ نے سنا، فکر بھی شامل تھی، بہرائی بھی شامل تھی۔ اب بقول ڈاکٹر انعام الحق کچھ منافقت کی بات کہ آج 12 تاریخ ہے اور کل اور پرسوں پھر 14 اگست ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ اس حوالے سے چند اشعار میں آپ کے سامنے پہلے سنجیدہ پھر کچھ مزاح میں عرض کر دوں۔ 14 اگست کے حوالے سے آ کھینچے نہ کوئی سینہ فگار آج کے دن، آج کے دن آ کھینچے نہ کوئی سینہ فگار آج کے دن، زخم دل بھی نہ کرے کوئی شمار آج کے دن، آ کھینچے نہ کوئی سینہ فگار آج کے دن، زخم دل بھی نہ کرے کوئی شمار آج کے دن، آج پھر کرتے ہیں تجدید تمنائے بہار، آج پھر کرتے ہیں تجدید تمنائے بہار، کہتے ہیں آئی تھی گلشن میں بہار، آج پھر کرتے ہیں تجدید تمنائے بہار، کہتے ہیں آئی تھی گلشن میں بہار۔ آج کے دن تحریک پاکستان کے حوالے سے 3 شعر کہ علامہ اقبال نے صدارتی خطبے میں کہا تھا کہ آپ نے ایک شاعر کو صدر بنایا ہے، تو میں تو شاعرانہ بات کروں، شاعر کو خواب تھا جو حقیقت سے بہت بعید تھا بظاہر، لیکن ایک ولولہ ایک نعرے نے دیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور قائد اعظم نے کہا تھا کہ ملک نہیں چاہیے، ایک تجربہ گاہ چاہیے، ایک لیبارٹری چاہیے اسلام اور قرآن کے اصولوں کو عملاً دنیا میں دکھلانے کے لیے کہ دیکھو امن چاہتے ہو تو یہاں ملے گا، بھائی چارہ چاہتے ہو تو یہاں انصاف ہوگا، یہاں ہوگا۔ گویا مدینے کے بعد ایک اور مدینہ بننا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس درخواست کی پذیرائی کس طرح کی؟ اچھا قرآن کے نظام کے لیے چاہیے تو اسی رات دیتے ہیں شاید قرآن اترا تھا، اس سے زیادہ واضح اشارہ ہو سکتا تھا؟ تو یہ خدا کا کرم تھا کہ ہمیں یہ آزادی میسر آئی جو بہت بڑی نعمت ہے۔ عرض کیا کہ حوصلے پست تھے فاصلہ دیکھ کر، انگریزوں کی چیرہ دستی، ہندوؤں کی سازشیں، یہاں تک کہ بعض مسلمان بھی بہکائے میں آ گئے تھے۔ حوصلے پست تھے فاصلہ دیکھ کر، فاصلے گھٹ گئے حوصلہ دیکھ کر، حوصلے پست تھے فاصلہ دیکھ کر، فاصلے گھٹ گئے حوصلہ دیکھ کر، لیکن اے بسا آرزو کے خاک شدے، جانے کیا سوچ کر، جانے کیا سوچ کر، جانے کیا دیکھ کر، جانے کیا سوچ کر، جانے کیا دیکھ کر، ہاتھ سے رکھ دیا آئینہ دیکھ کر، جانے کیا سوچ کر، جانے کیا دیکھ کر، ہاتھ سے رکھ دیا آئینہ دیکھ کر، اور فصل گل آتے آتے کہاں رہ گئی، آتے آتے بہار کی ہوا کے ساتھ بہار کا موسم آ جاتا ہے، فصل گل آتے آتے کہاں رہ گئی، دور تک آئی باد صبا دیکھ کر، فصل گل آتے آتے کہاں رہ گئی، دور تک آئی باد صبا دیکھ کر، اور حادثے سے بڑا سانحہ یہ ہوا، حادثے سے بڑا سانحہ یہ ہوا، لوگ ٹھہرے نہیں حادثہ دیکھ کر۔ آج بھی وہی افتراق ہے، وہی ہے، وہی ہے، آج رک نہیں رہے۔ کچھ بنگلہ دیش بنا کر خوشحال ہوئے ہوں گے تو سندھو دیش اور جناح پور بنائے جا رہے ہو، لوگ ٹھہرے نہیں حادثہ دیکھ کر۔ خواجہ صاحب کی نظر آپ نے فرمایا تھا کہ لوٹ جاتی ہے ادھر کو بھی نظر کیا کیجیے، اب بھی دلکش طرح ہو، یعنی لبنان کا واقعہ۔ اس سے پہلے حماس سے جرأت دکھائی تھی، ورنہ او آئی سی تو او آئی سی کرتی رہ گئی تھی، او آئی سی یہ ہو رہا جو او آئی سی۔ لبنان میں پہلے حماس نے فلسطین میں، جہاں شیخ یاسین نابینا اور اپاہج شخص تھا جس کو بم سے مارا گیا تھا، اور پوری دنیا میں اس مظلومیت پر احتجاج ہوا تھا، اس عرض کیا تھا کہ درمیان حق و باطل فرق واضح کر دیا،
درمیانے حق و باطل فرق واضح کر دیا، موت کی میزان پر دونوں کی قدریں تول دیں، ہے جو صہیونی بہیمیت پہ ہر سو احتجاج، ایک نابینا نے دنیا بھر کی آنکھیں کھول دی۔ ہے جو صہیونی بہیمیت پہ، ہولوکاسٹ کے حوالے سے اپنے آپ کو مظلوم کہتے ہیں، ان سے بڑا ظالم کون ہے؟ ایک نابینا نے دنیا بھر کی آنکھیں کھول دیں۔ انگریزی کا ایک تبصرہ ہے انگریزی میں اسرائیل کے وجود پر کہ اسرائیل از دی باسٹرڈ سن آف اینگلو امریکن ڈپلومیسی۔ بالفور کا معاہدہ یاد ہے آپ کو؟ سازش تھی۔ عرض کیا خواجہ صاحب آپ کی نظر ہے اسی حوالے سے جو مقولہ انگریزی کا ہے، عرض کیا کہ یہ صہیونی جنہیں کہتی ہے دنیا، یہ صہیونی جنہیں کہتی ہے دنیا، یہ بش کے اور بلیئر کے جنے ہیں۔ میں حرام کے جنے نہیں کہہ رہا، یہ صہیونی جنہیں کہتی ہے دنیا، یہ بش کے اور بلیئر کے جنے ہیں۔ یہ حزب اللہ کو سمجھے تھے حلوہ، یہ حزب اللہ کو سمجھے تھے حلوہ، خبر کیا تھی کہ لوہے کے چنے ہیں۔ دانت ٹوٹ گئے، دانت توڑ دیے حزب اللہ نے، بڑا تم کو ہوتا ہے، سب نکل کر رہ گیا ان کا۔ یہ حزب اللہ کو سمجھے تھے حلوہ، خبر کیا تھی کہ لوہے کے چنے ہیں۔ چلیے صاحب پھر حوالے سے پاکستان کے ماتم ہی کر سکتے ہیں۔ عرض کیا کہ پہلے ہم سب کہتے تھے پاکستان کو زندہ باد۔ 11 سال کا تھا میں جب جھنڈا آیا پاکستان کا، سمجھا کہ بادشاہ ہو گیا دنیا کا، پاکستان زندہ باد۔ پہلے ہم سب کہتے تھے پاکستان کو زندہ باد، اب تو سب یہ کہتے ہیں پاکستان سے زندہ بھاگ۔ اب تو سب یہ کہتے ہیں پاکستان سے زندہ بھاگ، پاکستان سے زندہ بھاگ۔ سب سے پہلے پاکستان، مرض ہمارا یہی ہے۔ عرض کیا کہ پہلا افغان، دوسرا تھا عراق، پہلا افغان دوسرا تھا عراق، اس کے بعد کیا ہے؟ پھر ہے شام، پھر ہے لبنان، شام اور ایران، پھر ہے لبنان، شام اور ایران۔ صاحب صدر سے عرض کیا ہے کہ صدر صاحب چھٹا شکار ہیں ہم، پہلا افغان دوسرا تھا عراق، پھر لبنان، شام اور ایران۔ صدر صاحب چھٹا شکار ہیں ہم، سب سے پہلا نہیں ہے پاکستان۔ چھٹا شکار ہیں ہم، ایک ایک کر کے انگلیاں ٹوٹ جائیں گی، مکہ نہیں بنے گا۔ صدر صاحب چھٹا شکار ہیں ہم، سب سے پہلے نہیں ہے پاکستان۔ 14 اگست کو 2 سال پہلے ٹی وی پر ایک منظر دیکھا تھا اس حوالے سے، اور پس منظر ہے علامہ اقبال کی ایک دعا کہ خرد کی گتھیاں سلجھا چکا ہوں، میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر، میرے مولا اسے مجھے صاحب جنوں کا۔ عرض کیا کہ یہ کی تھی حضرت اقبال نے خدا سے دعا کہ میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر دے۔ یہ کی تھی حضرت اقبال نے خدا سے دعا کہ میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر دے۔ جناب صدر نے جوائن کیا جنون گروپ 14 اگست۔ یہ کی تھی حضرت اقبال نے خدا سے دعا کہ میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر دے، جناب صدر نے جوائن کیا جنون گروپ کہ اس طرح نہیں کرتا اگر تو یوں کر دے۔ جناب صدر نے جوائن کیا جنون گروپ کہ اس طرح نہیں کرتا اگر تو یوں کر دے۔